کپڑے کے کاروبار میں جائز اور ناجائز. ہماری کپڑے کی دکان ہے جس میں ہم نے جینٹس اور لیڈیز کے ہر طرح کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں, ان میں کیا بیچنا جائز ہے اور کیا ناجائز؟ نوازش احمد انڈیا سے. ہر طرح کے کپڑے بیچنا جائز ہے آپ کے لیے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیا لڑکیوں کے بال سطر میں داخل ہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ لڑکی کے بال سطر میں داخل ہیں تو میری نظر ان پر زبردستی پڑ جاتی ہے. اگر نظر نیچے رکھوں تو بھی دھیان جاتا ہے. اگر کبھی امی کا ماتھا پاؤں یا اچھا کیا کہہ رہے ہیں, اگر کبھی امی کا ماتھا پاؤں یا ماتھے سے کیا پتہ نہیں کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے, کچھ عجیب سی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال آگے میں آدھا سوال ان کا حذف کر دیتا ہوں, کچھ رائٹنگ میں گڑبڑ ہے. اگر کلاس میں کبھی لڑکیاں بھی بیٹھی ہوں تو میرا بلیک بورڈ سے دھیان ہٹ کر ان کے بالوں پہ جاتا ہے. زلفوں کے عاشق ہیں بھائی آپ. جب لڑکے ہوں تو ان کے بالوں پر دماغ نہیں جاتا. اس سلسلے میں کیا کروں؟ نظام الدین صاحب پوچھ رہے ہیں انڈیا سے, کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں بھائی کیا کروں؟ تو آپ زلفوں کے عاشق ہیں, اس طرح کے تمام اشعار جن میں محبوبہ کی زلفوں کا ذکر ہے وہ سننا چھوڑ دیں. آپ نے جتنے بھی گانے اور اشعار ان میں زلفوں کو آپ نے فوکس کیے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو بھائی نہ دیکھیں نا, یہ جو آپ نے کہا کہ میں زبردستی اس پہ نظر پڑ جاتی ہے. زبردستی کا مطلب کوئی آپ نیچے دیکھ رہے ہیں تو کوئی کرین لا کے یا گن پوائنٹ پہ آپ کو اٹھا کے کہتا ہے کہ دیکھو, تو ایسا تو نہیں ہوتا. زبردستی تو کچھ بھی نہیں ہوتا, انسان اپنے اختیار سے دیکھتا ہے. ہاں غیر اختیاری نظر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں کوئی خاتون جا رہی ہیں تو نظر پڑ گئی, تو وہ اتفاقی نظر ہے, وہ تو معاف ہے. اب ظاہر ہے انسان بازار میں ایسے تو نہیں چلے گا کہ بالکل ہی آنکھیں بند کر کے چلے وہ, تو غیر اختیاری نظر اس سے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. جان کر زلفوں ہی کو تلاش کر کے دیکھنا تو یہ جائز نہیں ہے, برا کام ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں زبردستی نظر جاتی ہے, زبردستی نہیں جاتی. مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم سے بد نظری نہیں چھوٹتی اور لڑکیاں گزرتی ہیں تو ہم دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کوئی بڑا تھانے دار ہو, ڈی ایس پی, اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہو اور وہ تھانے دار آپ پہ نظر رکھا ہوا کہ تو میری بیٹی کی طرف ذرا دیکھ کر تو بتا, تو پھر دیکھتے ہیں آپ کیسے دیکھو گے اس کی طرف. تو آپ یعنی دل جتنا بھی چاہے گا آپ نظر نہیں اٹھاؤ گے. تو اصل میں اللہ کا خوف دل سے نکل گیا ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں بھی چاہیں تو ہماری نظر اٹھتی ہے. تو زبردستی کچھ بھی نہیں ہوتا, اپنے اختیار سے کیا جاتا ہے. اور آپ ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں, آپ کو اپنی اصلاح کی فکر ہے, تو ایک چھوٹا سا کام کر لیا کریں, جب بھی کسی زلفوں کو گھور کے دیکھیں آپ تو کچھ پیسے صدقہ کر دیا کریں, یعنی اپنے آپ کو کچھ سزا دیں. تو سزا دینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ یہ برائی انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اچھا آپ کو یہ بھی اشکال ہو رہا ہے کہ لڑکوں کے بالوں کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, لڑکیوں کے بالوں کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے, آپ اس پہ پریشان ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ آپ اپنے محلے کے امام صاحب سے یا اپنے ابا سے پوچھیں. آپ ابا کو بتائیں کہ ابا لڑکوں کے بالوں کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, لڑکیوں کے بالوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے, تو ابا انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت ہی مناسب سا جواب دیں گے. اس کے بعد آپ کا دل کسی کے بالوں کو دیکھنے کا بھی نہیں چاہے گا. کچھ مسائل ایسے ہیں جس کا علاج مفتیان کرام کے پاس نہیں ہوتا, ابا کے پاس ہوتا ہے, وہ پھر بتائیں گے میرا علاج کیسے ہوا تھا. کپڑے کے کاروبار میں جائز و ناجائز؟ ہماری کپڑے کی دکان ہے جس میں ہم نے جینٹس اور لیڈیز کے ہر طرح کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں. یہ ہو گیا مسئلہ کہ جی جائز ہے کپڑوں کا کاروبار. کمپنی میں داڑھی اور نماز کی اجازت نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر کمپنی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہو تو کیا ایسی کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے؟ اگر داڑھی رکھنے کی بھی اجازت نہ ہو تو بھی کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے ایسی کمپنی میں جاب کرنا. نماز بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی, داڑھی بھی آپ کو رکھنی پڑے گی, دونوں اللہ کے حکم ہیں اور اس میں شریعت میں چھوٹ نہیں ہے. اس لیے داڑھی رکھنا بھی فرض ہے اور نماز پڑھنا بھی فرض ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں داڑھی کے بارے میں, بالکل واضح حدیث, اعفوا اللحیٰ خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اور داڑھی تو ایسا حکم ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ہے. تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ داڑھی مت کاٹنا, اور تبھی آج دیکھ لیں یہودیوں کی داڑھیاں ہوتی ہیں جو مذہبی یہودی ہیں. بالکل واضح حکم ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. ہم اپنے کلچر کی وجہ سے اسلام کو چینج نہیں کر سکتے. آج اگر داڑھی کاٹنے کا کلچر ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام چینج کر دیں ہم کلچر کے حساب سے, بلکہ کلچر کو اسلام کے حساب سے بنانا پڑے گا آپ کو.
زیادہ بچوں کی وجہ سے کرائے پر مکان نہ ملے تو کیا کریں؟ میرے 7 بچے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں یہ مشکل ہے کہ کوئی کرائے پہ گھر نہیں دیتا. کہتے ہیں اتنے بچوں میں وہ جو ہے نا، اتنے بچوں میں 2 گھر ہونے چاہیے، جبکہ 2 گھر میں ہم نہیں رہ سکتے. اچھا ہاں، جبکہ 2 گھر میں نہیں رہ سکتے، تو اس پر بنا پر بینک سے لون لے کر قسطوں پر اپنا گھر لینا کیسا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائے. اسماعیل صاحب نیو یارک سے. بعض لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہمارے خاندان بڑا ہے تو کرائے پہ لوگ گھر نہیں دیتے. گھر دیتے ہیں، تھوڑا مہنگا کر کے دیتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ افراد رہ رہے ہیں. تو آپ کوئی ایسا گھر تلاش کریں جو ذرا زیادہ مہنگا ہو. پھر ممکن ہے کسی کو اس پر اشکال ہو کہ دیکھو بچوں کی وجہ سے ہم ایک ٹینشن میں آ گئے اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیں، کوئی بھی نعمت جب ہوتی ہے نا آپ کے پاس، تو اس نعمت میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں بہرحال ہوتی ہیں. آپ کے پاس اگر گاڑی ہے اور اب آپ کہیں یار مجھے پیٹرول کا خرچہ بھی چاہیے، مجھے مینٹیننس کا خرچہ بھی چاہیے، تو ان خرچوں کو دیکھ کر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ گاڑی اللہ کی نعمت ہی نہیں ہے، تو حماقت کی بات ہے نا. تو اسی طرح اولاد کے خرچوں کو دیکھ کے کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ اولاد نعمت ہی نہیں ہے یا اولاد زیادہ ہی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ بھی بالکل ایسے ہی حماقت کی بات ہے. تو جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، جب نعمتیں ہیں تو ظاہر ان کے خرچے بھی ہیں. تو اب آپ اگر کرائے پہ گھر لیں گے تو آپ کو ذرا مہنگا گھر ملے گا کیونکہ افراد زیادہ ہیں. بالکل نیچرل سی بات ہے، اس میں مالک مکان کا حق ہے، وہ کہے بھائی اتنے لوگ رہ رہے ہیں تو میں زیادہ کرایہ لوں گا. یا آپ کو بڑا گھر لینا پڑے گا تو بڑے گھر کا انتظام کریں. اگر انتظام نہیں ہے تو وہ ایک بچے کے ساتھ بھی یہ ٹینشن ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی سے رزق کسی کا تنگ کر دے، اور بڑھانا چاہے تو درجنوں بچے بھی ہوں اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے. تو رزق کے کمی یا بیشی کا بچوں کے زیادہ یا کم ہونے سے تعلق نہیں ہے. یہ قرآن و سنت میں بہت اللہ نے وضاحت سے بیان کیا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے. تو اگر آپ کو یہ ٹینشن ہو رہی ہے تو آپ کرائے پر کوئی نہیں، ایسا کوشش کریں کچھ اپنی آمدن کو جو سورس آف انکم ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اور اس میں محنت کریں تاکہ آپ ان بچوں کے خرچے اٹھا سکیں. اور ویسے بھی اگر آپ کے 7 بچے ہیں تو 7 ایک جیسے تھوڑی ہیں، 7واں تو بھی بڑا ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ 9 بچے ہیں تو 9واں تو بڑا ہو چکا ہوگا نا، جو پہلے نمبر پہ ہے وہ تو خود کمانے کے لائق بن چکا ہوگا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میرے 12 بچے ہیں تو یہ میرے 13 بچے ہیں، تو بچے تھوڑی ہیں، وہ 13 ہیں تو ایک تو بڑا بھی تو ہو گیا ہوگا، وہ بچہ تھوڑی رہا ہے، وہ خود کمانے کا ایک یعنی اس کو اللہ نے خود کمانے کی ایک صلاحیت دے دی ہوگی. تو اس لیے ان بچوں کو بھی چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، خود بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. ہاں، اگر کوئی صورت نہیں بنتی ہو اور کرائے پر بھی مکان واقعی نہ مل رہا ہو، ایسی شدید مجبوری میں پھر بینک سے لون لے کے گھر بنانے کی گنجائش ہے. سودی قرضہ لے کے ایسی شدید مجبوری میں کہ کرائے کے گھر کا بھی انتظام نہ ہوتا ہو، ذاتی گھر بھی خریدنا بغیر سود کے ممکن نہ ہو، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ سود پہ قرضہ لینے کی گنجائش ہے. لیکن مورگیج پر کوئی اس پر قیاس نہ کیا جائے، کیونکہ جو یورپ میں امریکہ میں لوگ بینکوں سے سودی قرضہ لے کے جو گھر بنا رہے ہیں وہ کرائے پر رہنے کی ان میں طاقت ہوتی ہے. تو جو آدمی بھی کرائے پر رہ سکتا ہے اس کے لیے مورگیج پہ مکان لینا جائز نہیں ہے. ہاں، جو کرائے پر بھی نہ رہ سکتا ہو تو مجبوری میں پھر قسطوں پہ بینک سے قرضہ لے کے مکان لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی قسطیں بھی تو ادا کرنی پڑیں گی نا. تو وہ جب قسطیں ادا کر سکتے ہیں تو کرائے کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ لیکن بہرحال یہ اب آپ کا ہیڈیک ہے، میں نے جو مسئلہ تھا وہ آپ کو بتا دیا. اگر کوئی شخص غسل کر کے اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اسے دوبارہ غسل دیں گے؟ بلال یونس کراچی سے. اگر کوئی شخص غسل کر کے فارغ ہو اور اس کے فوراً بعد اس کی موت واقع ہو جائے تو کیا اسے دوبارہ غسل دیا جائے گا یا وہی غسل اس کے لیے کافی ہوگا؟ جناب، کوئی بھی اگر غسل کر کے کسی کا انا للہ و انا الیہ راجعون اگر ہو گیا تو مرتے ہی اس کو دوبارہ غسل دیا جائے گا، کیونکہ جو دوبارہ غسل واجب ہوا تھا نا وہ موت کی وجہ سے واجب ہوا تھا، تو اس کا سبب الگ ہے، اور پہلے جو اس نے غسل کیا تھا وہ مرنے کے علاوہ کسی اور سبب سے کیا تھا. تو سبب کی تبدیلی کی وجہ سے حکم دوبارہ متوجہ ہوگا اور لوگوں پر واجب ہوگا کہ اس کو غسل دیں وہ.